آپ دیکھیں کہ آپ مسجد میں آتے ہیں ماشاءاللہ، and I assume کہ آپ میں سے اکثر لوگ ماشاءاللہ کبھی نہ کبھی ریگولر نہ سے مسجد میں ضرور آتے ہیں، قرآن مجید سنتے ہوں گے جمعے کے دن یا عید کے دن یا کسی بھی وقت میں یا رمضان میں قرآن سنتے ہیں، لیکن کیوں نہیں قرآن اثر کرتا؟ اور پورا قرآن پڑھ جاتے ہیں، بعض اوقات پورا قرآن ہم سن لیتے ہیں لیکن قرآن مجید ہماری زندگی کو بدلتا نہیں ہے، and we are staying، اور ہماری stagnant پوزیشن ہوتی ہے، اور it does not change us even a bit۔ کوئی فرق نہیں آتا۔ کیوں نہیں آتا؟ کیا ہمارے دل پتھروں کی طرح سخت ہو گئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ثم قست قلوبهم من بعد ذلك فهي كالحجارة۔ اللہ بنی اسرائیل کی مثال دیتے ہیں کہ جب اللہ کی طرف سے وحی آئی، اللہ کی طرف سے گائیڈنس آئی، ہونا یہ چاہیے تھا کہ جس طریقے سے اس گائیڈنس کا انفلوئنس ہوتا ہے، ہونا چاہیے تھا، رسپانس ملنا چاہیے تھا، ویسا نہیں ملا، بلکہ الٹا کیا ہوا، ان کے دل سخت ہو گئے۔ اور کتنے سخت ہو گئے؟ اللہ کہتے ہیں فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ، اتنے سخت ہو گئے جیسے پتھر سخت ہوتا ہے۔ پھر اللہ کہتے ہیں نہیں وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً، نہیں ان کے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے تھے۔ کیوں؟ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، کیونکہ کئی ایسے پتھر ہیں جن میں سے پانی نکل آتا ہے اللہ کے ڈر سے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اللہ کے ڈر سے پتھر ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، ان میں سے پانی نکل آتا ہے۔ اور سورہ حشر کی ہم آیات اکثر سنتے ہیں، آپ کو یاد بھی ہوگی، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، اللہ کہتے ہیں اگر ہم یہ قرآن مجید پہاڑ پر نازل کر دیتے تو پہاڑ جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا، گر جاتا، پتھر یعنی ریت بن جاتا، اس قرآن مجید کے انفلوئنس سے، اس بوجھ سے۔ اتنا اس کا انفلوئنس ہوتا پہاڑ کے اوپر، فزیکل انفلوئنس ہوتا، اسپرچول نہیں، صرف فزیکل ایکچولی۔ لیکن ہمارے اوپر نہ اسپرچول ہوتا ہے نہ فزیکل، کسی لیول پہ کوئی اثر نہیں ہو رہا۔ تو ہمارے دل کیوں اتنے سخت ہو رہے ہیں؟ کیا ریزنز ہیں ایسی، کیا وہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے، وہ کون سی والز ہیں، وہ کون سے ڈیفنسز ہیں جو ہم نے کھڑے کیے ہیں جن کی وجہ سے قرآن جیسی کتاب ہمارے دل پہ اثر نہیں کرتی؟ اتنی ڈراؤنی چیزیں ہم دیکھ لیتے ہیں، تھوڑی سی کوئی چیز دیکھیں، موویز دیکھ لیتے ہیں، ڈرامہ دیکھ لیتے ہیں، آج کل بڑے ڈرامے چل رہے ہوتے ہیں، تو آپ دیکھیں ہماری خواتین جناب اینڈ میں آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہوتے ہیں، ہماری بھی موویز کے اینڈ میں آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہوتے ہیں کہ نہیں نکل رہے ہوتے ہیں؟ کوئی مووی دیکھ لیتے ہیں، کوئی انڈین مووی، کوئی بالی ووڈ کی آپ نے دیکھ لی تو آپ کی آنکھوں سے آنسو، آپ کا تو دل اگلے 4 دن تو ہم یہی سوچتے رہتے ہیں یار کیا بات کر دی تھی اس نے، کیا ہوا، اس نے کیا کر دیا اس کے ساتھ۔ ہمارے دل کے اوپر وہ چیز ایسے جیسے، اور ہماری سوچ پر وہ چیز غالب آ جاتی ہے۔ لیکن قرآن مجید پڑھا جا رہا ہے، سنتے جا رہے ہیں، اللہ کی آیات ڈرائی جا رہی ہیں، ہم سنتے جا رہے ہیں، اثر ہی نہیں ہو رہا۔ تو وہ کیا وجوہات ہیں؟ اس کی کئی وجوہات۔ پہلی وجہ تو سمپل ہے، ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی، سیدھی سی بات ہے۔ ہمیں پتا ہو تو نا اللہ ہم سے بات کیا کر رہا ہے، تب ہمیں کوئی انفلوئنس ہو، کوئی افیکٹ ہو، ہمیں تو پتہ ہی نہیں، ہم تو ایسے ہی ڈیڈ کھڑے ہیں، بلائنڈ فولڈڈ، یا پھر ایسے کہتے ہیں نا جیسے ایسا بندہ جس کو بس وہ جیسے مجسمے کے سامنے یا کسی آپ نے اس کے سامنے کوئی بت کے سامنے آپ نے کوئی چیز چلا دی، اینڈ ہی از جسٹ لسننگ اینڈ ناٹ ایون کنزیومنگ دیٹ۔ دوسرا بڑا ریزن جو آج کا جو اصل میں ہمارا جس کی وجہ سے ہم نے آج کا ایونٹ رکھا ہے وہ ہے گناہ۔ گناہ جو ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ جب گناہ کرتا ہے نکتت فی قلبہ نکتۃ سودا، اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ اگر وہ اس نقطے کو، وہ نقطہ اس کے دل پہ لگ گیا، اب اگر وہ توبہ کر لیتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس نقطے کو صاف کر دیتے ہیں، اس کا دل پھر صحیح ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ توبہ نہیں کرتا بلکہ مزید گناہ کرتا ہے تو آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے کہ وہ سیاہی پھیلتی رہتی ہے، یہاں تک کہ وہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ مربادن کلکوزی مجخین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں حدیث کے، بڑے بہت، ابھی میرے پاس ٹائم نہیں ہے ورنہ میں آپ کو ان ورڈز کی جو ہے نا گہرائی کا بتاتا کہ کتنے خوبصورت ورڈز ہیں یہ، سبحان اللہ، کتنی بیسٹ آپ نے ایگزامپل آپ نے دی، انالوجی پریزنٹ کی آپ نے۔ تو انسان کا دل پھر ایسا ہو جاتا ہے، اور آپ نے فرمایا کہ کالا سیاہ ہو جاتا ہے، ایسا برتن کی طرح، ایسا مشکیزے کی طرح جس کے اندر بس پانی جاتا رہتا ہے، جو ابزارب کرتا رہتا ہے چیزوں کو، جس میں کوئی چیز ٹھہرتی نہیں ہے، جو پریزرو نہیں کر سکتا کوئی چیز۔ اور آپ نے کہا کہ اس کی حالت کیا ہوتی ہے، اس کی نشانی کیا ہے کہ لا یعرف معروفا ولا ینکر منکرا،
الا ما اشرب من ہوا، اس کو اچھائی اچھائی نہیں لگتی اور برائی برائی نہیں لگتی. یہ بہت بڑی بات ہے، ذرا اس پہ غور کریں. آپ کو پتہ ہے ہم میں سے اکثر لوگ جو اچھائی ہے نا، when we do something good، ہم کوئی اچھا کام کرتے ہیں نا تو ہمیں اس کی خوشی ملتی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں کیا ہوتا ہے، موٹیویشن ملتی ہے، ہم کیا کرتے ہیں، مزید کوئی کام کرتے ہیں، رائٹ. اور اگر ہم کوئی برائی کا کام کریں تو کیا ہوتا ہے، ہمیں گلٹ ہوتا ہے، پچھتاوا ہوتا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب انسان گناہ کرنا شروع کر دیتا ہے تو ایک وقت آتا ہے کہ انسان کا گلٹ بھی ختم ہو جاتا ہے اور جو اچھے کام کرنے کی لذت اور مٹھاس ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے. وہ اچھا کام کرتا ہے، اس کو کوئی پلیجر نہیں، کوئی خوشی نہیں محسوس ہوتی. وہ آ کے نماز پڑھ جائے گا، نماز پڑھنے کے بعد جو اس کی کیفیت ہونی چاہیے، جو سینس آف سیٹسفیکشن ہونی چاہیے، وہ اس کو نہیں ملتی. اور اگر کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو جیسے حدیث میں آتا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ ناک میں مکھی بیٹھ گئی، اس نے اڑا دی، اس کو کوئی پتہ نہیں چلا. اٹ ڈڈ ناٹ افیکٹ ہز ہارٹ ایٹ آل، کسی لیول پہ اس نے افیکٹ نہیں کیا اس کو. تو نہ اس کو اچھائی اچھائی نہیں لگتی، برائی برائی. اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ انسان کو اچھائی پہ لذت نہیں فیل ہوتی، خوشی نہیں محسوس ہوتی، اور برائی پہ انسان کو تکلیف نہیں ہوتی. آپ مجھے خود بتائیں، آپ نے دیکھا ہوگا کئی ایسے لوگ ہیں ہمارے پالیٹیشینز ہیں، یا ہم دیکھتے ہیں فار ایگزامپل دنیا کے اندر کتنا ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں پر. پیلسٹائن کو دیکھ لیں، فلسطین کو دیکھ لیں. سبحان اللہ، میں پچھلے دنوں دیکھ رہا تھا سیریا کے اندر، آپ کو پتا ہے کہ 15 بچے جو ہیں پچھلے دنوں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے ٹھنڈ سے. آپ کبھی ان کی ویڈیوز دیکھ لیں، خدا کی قسم ہم ان کی ویڈیوز نہیں دیکھ سکتے. اور ہم نہیں دیکھتے کیوں؟ ہم ڈپریسڈ ہو جاتے ہیں اور پھر ہم کیا کرتے ہیں، اپنے بیڈ کے اندر گھس جاتے ہیں اور ہم بس ایک فول کی پیراڈائز میں رہ رہے ہیں کہ ہمیں تو کچھ نہیں ہو رہا نا، وی آر لیونگ اے ہیپی لائف، دیٹس اٹ، ہمیں تو کچھ نہیں ہونے والا. خدا کے لیے ذرا آپ دیکھیں ان چیزوں کو کچھ دیر کے لیے. نیٹ فلکس اور یہ موویز اور یہ یوٹیوبنگ اور یہ ساری چیزیں، سوشل میڈیا، اس سے نکل کے تھوڑا سا ان چیزوں کو دیکھیں، آپ کے سامنے دنیا کی حقیقت سمجھ آئے گی. آپ دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے دنیا میں، ان کے ساتھ کبھی دیکھیں، then you will feel کہ کس طرح انسانیت کے ساتھ ہو رہا ہے. تو ہمارے دل میں خیال آتا ہے کہ یار یہ جو بندہ ہے، اور کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مسلمان یہ کام کر رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ، تو ہمارے ذہن میں سوال آتا ہے کہ یار ان کو کچھ نہیں ہوتا، ہم دیکھ کے ہمارا دل پگھل رہا ہے اور آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، غصہ بھی آ رہا ہے. تو جو لوگ کر رہے ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ ہم نے ایک دن اسلام اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، ان کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا. پاکستان میں دیکھیں کیا ہوتا ہے، اللہ معاف کرے، کتنا ظلم ہو جاتا ہے، اور ظالم جو ہے وہ آرام سے بیٹھا ہوا ہے، منہ سے کہتا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا، اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا ہے، آخرت کا بھی پتہ ہے، یقین بھی ہے، کہتا ہے ہاں میں آخرت پہ بلیو کرتا ہوں. مسئلہ یہ کہ وہ آخرت پہ بظاہر تو بلیو کرتا ہے، لیکن وہ اللہ نے گناہ کر کر کے اس کا دل ایسا سخت ہو جاتا ہے، ایسا سیاہ ہو جاتا ہے، ایسا زنگ لگ جاتا ہے، اس کو گلٹ نہیں ہوتا، وہ اثر نہیں ہوتا دل کے اوپر. تو اس کا مائنڈ تو اس چیز کو قبول کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کا دل کسی بھی لیول پہ انفلوئنس نہیں ہو رہا تھا. قتل کر کر کے، جیسے سیریل کلرز ہوتے ہیں، سیریل کلرز کیا ہوتے ہیں، دے جسٹ کل، دے انجوائے. اور اللہ معاف کرے پھر ایک وقت آتا ہے کہ برائی ان کو اچھی لگنا شروع ہو جاتی ہے، اینڈ دے اسٹارٹ ٹیکنگ پلیجر ان دیٹ. تو سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ دیکھیے سب سے پہلی چیز جو ہے گناہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ. اچھا دوسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ جو دوسرا دل ہے نا، ایک تو دل ہے جو جس پر، اور ایک دل ہوتا ہے جو سفید ہوتا ہے، جو توبہ کرتا ہے اور جو فتنوں کو ریزسٹ کرتا ہے. جب اس کے اوپر کوئی شہوات، اس کے دل میں کوئی برائی آتی ہے، کوئی گناہ آتا ہے دل میں، تو وہ چیز کیا کرتے ہیں، اس کو ریزسٹ کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ سفید پتھر کی طرح سٹرونگ دل ہو جاتا ہے. اس سے یہ بھی پتا چلا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تعرض الفتن علی القلوب، فتنے دل کو پیش کیے جاتے ہیں، ڈیزائرز اور ڈاؤٹس دل پر آتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث سے میں پتا چلا کہ جو بندہ ان فتنوں کو، ان ڈیزائرز کو ریپیل کرتا ہے، ہر بندے کا برائی کرنے کو دل چاہتا ہے. ایسا نہیں کہ کسی صرف ہم لوگ جو ہیں کوئی نیک بندے ہیں تو آپ دنیا میں وکھرے اکیلے ہیں جن کو آپ کوئی برائی لے، ہر بندے کا دل چاہتا ہے. نیک سے نیک شخص بھی، اس کا بھی دل چاہتا ہے کہ وہ بھی ریلیشن شپس انجوائے کرے اپوزٹ جینڈر کے ساتھ، وہ بھی جا کے موویز دیکھے، وہ بھی جا کے اسموکنگ اور سگریٹس کو جو ہے اسموک کرے اور جو ہے نا ڈرنک کرے اور پتہ نہیں یہ سب کچھ کرے. ہر بندے کا دل چاہتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ریپیل کرتا ہے ان فتنوں کو، ان ڈیزائرز کو، جو دل کہتا ہے نہیں آئی ہیو ٹو اسٹینڈ آن مائی گراؤنڈز، I cannot let myself go، سیلف کنٹرول کو، سیلف ڈسپلن کو پریکٹس کرتا ہے، پھر وہ ایک وقت آتا ہے اللہ اس کو ایسی ایبلٹی دے دیتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ لا یضرہ فتنۃ ما دامت السماوات والارض، ایک وقت آتا ہے کہ وہ اتنا اسٹرانگ ہو جاتا ہے کہ کوئی فتنہ جو ہے دنیا کے اندر، کوئی فتنہ ایسا نہیں ہوتا جو اس کو اثر کر سکے، انفلوئنس کر سکے. پھر وہ اتنا ایک پہاڑ کی طرح اسٹرانگ ہو جاتا ہے. تو پہلی ریزن جس کی وجہ سے ہمارا نہیں ہوتا گناہ ہے. دوسری چیز اسی سے ایسوسیٹڈ ہے، اور میں آپ سب کو کہنا چاہتا ہوں، دوسری چیز جس کی وجہ سے
انسان کے دل سخت ہو جاتے ہیں اور ہمیں جو ہے وہ گناہ نہیں لگتے، وہ ہے، آپ حیران ہوں گے، بہت زیادہ ہنسنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا لا تکثروا الضحک فإن کثرة الضحک تمیت القلب۔ آپ نے کہا تھا زیادہ ہنسا نہ کرو، کیوں؟ کیونکہ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے، اور زیادہ ہنسنے سے مراد یہ نہیں ہے اللہ معاف کرے کہ اسلام میں ہنسنا منع ہے، ایسی بات نہیں ہے، اجازت ہے بالکل آپ ہنسیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہنسا کرتے تھے، لیکن ہمیشہ اس کا مطلب ہے نان سیریسنس۔ زندگی کے اندر کوئی لیول، کوئی ایسا پوائنٹ ہی نہیں آتا جس میں آپ تھوڑا سا سیریس ہو جائیں۔ 24/7 وی وانٹ انٹرٹینمنٹ، خاص طور پہ جو انٹرٹینمنٹ کی انڈسٹری ہے نا، دیٹ از ایگزیکٹلی what the people are looking after۔ یہ آپ دیکھیں ٹک ٹاک پہ کیا ہوتا ہے، دس از جسٹ نانسنس جو ہم لے رہے ہیں، انہیل کر رہے ہیں، اس کو کنزیوم کر رہے ہیں، اینڈ دس از جسٹ انٹرٹینمنٹ۔ اس میں کوئی خیر، کوئی اچھائی بات نہیں ہے، کچھ بھی آپ کو نہیں ملتا اس میں سے فائدے کا، الا ماشاء اللہ، ایکسیپشنز ہو سکتی ہیں بہت کوئی اسپیشل، لیکن یہ انٹرٹینمنٹ ہمیشہ شغل میلہ لگانا، پارٹی کرتے رہنا، یار چلا یہ کرتے ہیں، زیادہ تر اگر آپ کی زندگی کا زیادہ ٹائم اس چیز میں کنزیوم ہو رہا ہے تو نیچرلی پھر آپ کا دل جو ہے وہ سخت ہو جائے گا، آپ کا دل نرم نہیں ہوگا، آپ کو نہیں اللہ سے ڈر آئے گا۔ زندگی کے اندر ہمیں سیریسنس کچھ نہ کچھ اپنی زندگی میں لے کے آنی ہے۔